روف ولا میں رات کے کھانے میں آج خاص اہتمام تھا۔ اپنی پسند کا اٹالین پاستا اور چائنیز رائس دیکھ کر وہ جو ابھی تازہ دم ہو کر نیچے آیا تھا، ایک لمحے کے لیے ٹھٹکا۔ آج کچھ غیر معمولی تھا۔ اس نے ایک ابرو اچکائے نینتارا کی طرف دیکھا۔ نوشی ان کے گلے میں نیپکن درست کر رہی تھی۔ وہ آج حشاش بشاش دکھائی دے رہی تھیں۔ ڈنر وہ ہمیشہ نینتارا کے ساتھ ہی کرتا تھا۔ ایک یہی تو وقت تھا جب وہ دونوں ایک ساتھ اکٹھے ہوتے تھے۔ اس لیے تعمیر چاہے کتنا ہی لیٹ ہو جائے، نینتارا اس کا انتظار کرتی تھی۔ وہ ان پر نظریں جمائے اپنی مخصوص نشست پر بیٹھ گیا۔ وہ اس وقت ڈھیلی سی آدھی آستین والی ٹی شرٹ اور ٹراؤزر میں ملبوس تھا۔ بالوں کو گیلے ہاتھوں سے ہی کنگھی کیا گیا تھا، جو شاید چہرہ دھونے کے ساتھ ہی کر لیا تھا۔ وہ اپنی پلیٹ میں پاستا نکال رہا تھا اور نینتارا بغور اسے دیکھ رہی تھی۔ ان کے چہرے پر ایک پرسرار مسکان تھی۔ تعمیر بار بار نگاہ اٹھا کر ان کی یہ غیر معمولی سرگرمی نوٹ کر رہا تھا، اور پھر رہا نہیں گیا تو مستفسر ہوا۔ ہاتھ میں پکڑے فورک کو پلیٹ میں واپس رکھا، کوہنیوں کو میز پر ٹکا کر دونوں ہاتھوں کو ٹھوڑی کے نیچے جمایا۔ واٹ ہیپن موم؟ اینی تھنگ اسپیشل؟ یس۔ وہ پورے دل سے مسکرائیں۔ تعمیر ان کی چمکتی آنکھیں اور لہجے کی کھنک محسوس کر سکتا تھا۔ کیا میں جان سکتا ہوں؟ یس، بیکاز اٹس ریلیٹڈ ٹو یو۔ می؟ اس نے سینے پر انگلی دھرتے ہوئے دونوں بھویں ایک ساتھ اچکائیں، اور پھر اگلے ہی پل جیسے اسے سب سمجھ آ گیا۔ گہری سانس لیتے ہوئے سر جھٹکا اور سنجیدگی سے پلیٹ میں اپنی طرف کھسکائی۔ وہ بہت بہت پیاری ہے۔ نینتارا بات کی شروعات کر چکی تھی۔ یہ آپ رانیہ کے لیے بھی کہتی تھی۔ وہ سر جھکائے پاستا کھانے میں مصروف تھا، اور لہجہ انتہائی سپاٹ تھا۔ نہیں، وہ رانیہ جیسی نہیں ہے۔ وہ بہت مختلف ہے۔ رانیہ جیسی سطح حسن نہیں رکھتی ہے۔ وہ تو سادہ اور دل موہ لینے والی ہے۔ بڑی بڑی پیاری آنکھیں، گھنے بال، معصوم چہرہ۔ نینتارا بڑے ترنم میں اس کے حسن کے قصیدے پڑھ رہی تھی، اور ان کے جملوں پر اس کے ذہن میں جو شبیہ بنی، اس پر وہ ایک دم سے ساکن ہوا۔ ذہن کے پردے پر جو چہرہ لہرایا تھا وہ حالہ کا تھا۔ آج کے دن کا عکس، کھلے بالوں اور سادہ چہرے کے ساتھ وہ ایسی ہی لگ رہی تھی جیسا نقشہ نینتارا کھینچ رہی تھی۔ مجھے یقین ہے تم نے ایسی لڑکی کبھی نہیں دیکھی ہوگی۔ دیکھی ہے، وہ غائب دماغی میں ہی کہہ گیا۔ نینتارا چپ ہو کر اسے دیکھنے لگی۔ وہ فورک رکھ کر سیدھا ہوا۔ موم، ہر لڑکی ہی حسین ہوتی ہے، اور ہر لڑکی ہی خود غرض اور مطلب پرست ہوتی ہے۔ اب آنکھوں کے سامنے سحر فتح کا چہرہ تھا۔ نینتارا کا چمچ بھی پلیٹ میں رک گیا، اور چہرے کے تاثرات بدلنے لگے۔ بس یہ آخری کوشش کرنے دو، تمہارے دل سے ساری بدگمانیوں کے بادل چھٹ جائیں گے، وہ اب سنجیدگی سے کہہ رہی تھیں۔ تعمیر گلاس میں پانی انڈیل رہا تھا۔ آپ یہ سب میری بدگمانیوں کو دور کرنے کے لیے نہیں، بلکہ رانیہ کو منہ توڑ جواب دینے کے لیے کر رہی ہیں۔ تو بے فکر ہو جائیے، میں آپ کے ساتھ ہوں، لیکن پلیز میرے سامنے یہ حسن کے قصیدے مت پڑھیے۔ مجھے اس سب سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ یہ بالکل غلط سوچ ہے تعمیر۔ میں نے یہ سوچ کر اس لڑکی کو پسند نہیں کیا ہے۔ مجھے رانیہ کو دکھانا نہیں ہے۔ میں نے اس لڑکی میں وہ سب دیکھا ہے جو رانیہ میں نہیں تھا۔ وہ بہت پیاری اور سمجھدار لڑکی ہے۔ آپ کی وہ پیاری اور سمجھدار لڑکی بھی تو دل رکھتی ہوگی نا؟ کیا فائدہ جب اس کا دل بھی ٹوٹے گا؟ وہ گلاس واپس رکھ چکا تھا اور اب پلیٹ میں چاول ڈال رہا تھا۔ لہجہ اور انداز انتہائی پرسکون تھے، جیسے اس کے لیے یہ سب کوئی معنی نہ رکھتا ہو۔ کیوں ٹوٹے گا دل؟ نینتارا نے غصے سے گھورتے ہوئے پوچھا۔ کیونکہ آپ کے بیٹے میں رشتے نبھانے کے گٹس نہیں ہیں۔ نبھا تو رہے ہو، اور کیسے نبھاتے ہیں؟
میری اور اقسم کی کیئر کرتے ہو، ہر ضرورت پوری کرتے ہو۔ وہ استحاضیہ مسکرایا۔ چاول پلیٹ میں ختم ہو رہے تھے، جنہیں وہ انہماک سے اور سلیقے سے چمچ میں چن رہا تھا۔ آپ سے اور اقسم سے میرا خونی رشتہ ہے۔ آپ دونوں میری ہر کوتاہی کے باوجود مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتے، لیکن وہ جو رشتہ آپ زبردستی بنواتی ہیں، میں اس کے لیے بنا ہی نہیں ہوں۔ کندھے اچکا کر بڑے تحمل سے وجہ بتائی۔ تمہاری سوچ بدل جائے گی۔ کون بدلے گا؟ وہ آپ کی سمجھدار اور پیاری لڑکی۔ وہ ہنس رہا تھا اور اب گود میں رکھے نیپکن کو اٹھا کر ہاتھ صاف کر رہا تھا۔ نین تارا نے تعصب سے سر نفی میں ہلایا۔ میں تم سے اس معاملے میں بحث نہیں کرنا چاہتی ہوں۔ اچھا بھلا موڈ غارت کر دیا۔ میں تو تمہیں یہ بتانا چاہتی تھی کہ میں رؤف کے اینول تقریب پر اسے تم سے ملوانا چاہتی ہوں، تو پلیز اس کے سامنے ایسی ویسی کوئی بات مت کرنا۔ وہ بہت خوددار لڑکی ہے۔ کیا ہے وہ لڑکی؟ لگتا ہے اس دفعہ کوئی خلائی مخلوق پسند کر لی ہے۔ وہ اب باقاعدہ دانت نکال کر ہنس رہا تھا۔ واقعی تجسس ہونے لگا تھا، کیونکہ رانیہ کی دفعہ وہ اس قدر پرجوش نہیں تھی اور نہ ہی اسے اس طرح متعارف کروایا تھا۔ نین تارا اب خفگی سے گھور رہی تھی۔ پلیز دامیر۔ ان کے لہجے میں بے بسی تھی۔ دامیر نے فوراً دونوں ہاتھ ہوا میں کھڑے کیے۔ اوکے، بٹ میری بھی ایک شرط ہے۔ کیسی شرط؟ آپ کی اس سمجھدار، پیاری اور خوددار لڑکی کو ایک کانٹریکٹ سائن کرنا ہوگا۔ نین تارا کی بھویں اکٹھی ہوئیں، جبکہ وہ اب نہایت پرسکون انداز میں ایک کوہنی میز پر ٹکائے بیٹھا تھا۔ کیسا کانٹریکٹ؟ نین تارا کا لہجہ تشویش بھرا تھا۔ اسے یہ شادی ہر صورت 7 سال تک نبھانی ہوگی، چاہے وہ مجھ سے کتنی ہی بیزار ہو جائے۔ 7 سال؟ نین تارا کو اس کی دماغی حالت پر شک ہوا۔ ہاں، 7 سال۔ 7 سال کے بعد اقسم 11 سال کا ہو جائے گا۔ میں اسے بورڈنگ بھیج دوں گا۔ اس کے بعد وہ آزاد ہوگی۔ وہ مزے سے بول رہا تھا اور نین تارا تعصب سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ یہ رشتہ ساری عمر نبھائے گی۔ یہ تو آپ کہہ رہی ہیں نا؟ دامیر، یہ بے تکی باتیں ہیں۔ وہ کبھی ایسے کسی کانٹریکٹ پر سائن نہیں کرے گی، اور نہ ہی تم ایسی کوئی فضول حرکت کرو گے۔ وہ مسکراہٹ دبا رہا تھا۔ نوشی، مجھے یہاں سے لے چلو، میرا بی پی ہائی ہو جائے گا۔ انہوں نے دامیر کو غصے سے گھورتے ہوئے نوشی کو ہانک لگائی۔ وہ اب دانت نکال کر ہنس رہا تھا۔ نوشی فوراً کسی چراغ کے جن کی طرح حاضر ہوئی اور ویل چیئر گھسیٹنے لگی۔ تو پھر میں کانٹریکٹ پیپرز تیار کرواتا ہوں۔ وہ ہنسی دباتے ہوئے اب ان کو مزید چھیڑ رہا تھا، اور نین تارا بس غصے سے گھور کر رہ گئیں۔ ان کے جانے کے بعد اس کی مسکراہٹ ایک دم سے غائب ہوئی تھی۔ کچھ پل دماغ میں فلم کی طرح چلنے لگے۔ یہ لندن کی گریٹ لیکس ہائی اسکول کا منظر تھا۔ سبز قالین کی طرح کے میدان میں لگے بینچ پر وہ بالکل اسی طرح بیٹھا تھا جیسا ابھی ہال میں ڈائننگ چیئر پر بیٹھا تھا۔ فرق عمر کا تھا۔ اسے لندن بورڈنگ آئے 3 ہفتے ہو چکے تھے، اور اس وقت معمول کے مطابق فارغ اوقات میں اکیلا میدان میں آ بیٹھا تھا، جہاں پہلی دفعہ وہ اس کے پاس آئی تھی۔ سفید شرٹ اور لانگ نکر کے ساتھ جاگرز پہنے، سنہری بالوں کی 2 چٹیاں بنائے وہ اس کے سامنے کھڑی تھی۔ ہائے! اس کی آواز بہت باریک تھی۔ دامیر نے ایک بیزار نگاہ اس پر ڈالی، جس پر وہ دوستانہ انداز میں مسکرائی، اور پھر جٹ سے اس کے ساتھ بینچ پر بیٹھ گئی۔ میں فریہ ہوں، تمہاری کلاس میٹ۔ وہ ٹانگیں ہلاتے ہوئے اس کی طرف دیکھ رہی تھی، جبکہ دامیر دور کھیلتے ہوئے اپنے ہم عمر بچوں کو دیکھ رہا تھا۔ چند سیکنڈ یوں ہی خاموشی میں کٹ گئے۔ تم بولتے نہیں ہو کیا؟ وہ پوچھ رہی تھی۔ دامیر نے گردن موڑی اور ایک سرد نگاہ اس پر ڈالی۔ مسکرائی اور فوراً ہاتھ آگے بڑھایا۔ فرینڈس؟ دامیر اب اس کے ہاتھ کو گھور رہا تھا۔
پھر ایک جھٹکے سے بینچ پر سے اٹھا اور چلنے لگا، جیسے ابھی وہ ڈائننگ چیئر پر سے اٹھا اور سپاٹ چہرے کے ساتھ لمبے لمبے ڈھک برتا زینے کی طرف بڑھنے لگا۔ اقسم ہلکے نیلے نائٹ سوٹ میں ملبوس، فون کان سے لگائے اسٹڈی میز بیٹھا تھا، اور کچھ دور کمرے کے دروازے سے لگی کھڑی روزی کسی چوکیدار کی طرح دروازے کی اوٹ سے باہر جھانک رہی تھی۔ کیسا ہے میرا بیٹا؟ فون کی دوسری کرنے والی آواز رانیہ کی تھی، جسے سنتے ہی اقسم بےتاب ہو گیا۔ موم آپ کب واپس آئیں گی؟ وہ فون کو دونوں ہاتھوں میں تھام چکا تھا۔ میں نہیں آؤں گی، تم آؤ گے میرے پاس؟ نہیں، مجھے یہیں رہنا ہے، آپ کو یہاں آنا ہے، وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ چھوٹی سی پیشانی پر شکن بازا تھے۔ دوسری طرف ایک پل کے لیے خاموشی چھائی۔ موم کہاں چلی گئی ہیں؟ اقسم کے لہجے میں بے چینی تھی۔ یہ بتاؤ، مجھے یاد کرتے ہو؟ رانیہ کا لہجہ اداس تھا۔ یس پلیز کم بیک۔ میں بھی آپ کو بہت یاد کرتی ہوں بیٹا۔ آئی لو یو سو مچ۔ نو یو ڈونٹ لو می۔ آپ مجھے چھوڑ کر چلی گئی ہیں، وہ خفا سے لہجے میں شکوہ کر رہا تھا۔ بیٹا یہ سب تمہارے بابا کی وجہ سے ہوا ہے، انہوں نے مجھے گھر سے نکالا ہے۔ آپ کے بابا اچھے نہیں ہیں۔ نو یو آر لائر، آپ اچھی نہیں ہیں۔ وہ ایک دم سے فون میز پر پٹکتا ہوا اٹھا اور پاؤں مارتا ہوا بیڈ کی طرف بڑھ گیا۔ اقسم، اقسم، ہیلو، ہیلو، رانیہ فون میں چلا رہی تھی۔ روزی جو دروازے کی طرف کھڑی تھی یہ منظر دیکھ کر بھاگتی ہوئی فون تک آئی اور فون کو کان سے لگاتے ہوئے دبی دبی آواز میں بولی، میم وہ چلا گیا ہے، اسے فون دو روزی، مجھے اس سے بات کرنی ہے۔ رانیہ بے چین تھی۔ روزی تیزی سے چلتی ہوئی بیڈ کے قریب آئی جہاں اقسم اوندا لیٹا تھا۔ اقسم، موم آپ سے بات کرنا چاہتی ہیں۔ روزی نے جھک کر اس کے کندھے کو ہلایا، لیکن وہ اوندھے منہ ہی اس کے ہاتھ کو جھٹکتے ہوئے زور سے چلایا، مجھے بات نہیں کرنی ہے، مجھے سونا ہے۔ روزی نے گھبرا کر فون کان سے لگایا۔ میم وہ اوکے، میں سن چکی ہوں، میں کل فون کروں گی۔ رانیہ کا لہجہ مایوس تھا، اور اس سے پہلے کہ وہ کال بند کرتی روزی نے لب کچلتے ہوئے وہ بات کہہ دی جو اس کے پیٹ میں ایک راز بن کر اچھل کود رہی تھی، اور اب تو اسے رانیہ کی ہمدردی راس آ گئی تھی۔ وہ ہر دوسرے تیسرے روز اس کے اکاؤنٹ میں پیسے ٹرانسفر کر رہی تھی۔ دامیر سر کی دوسری شادی ہو رہی ہے۔ اس کی بات سن کر رانیہ کا رد عمل توقع کے عین مطابق تھا۔ وہ جو فون بند کرنے جا رہی تھی پوری طرح چاق و چوبند ہو گئی۔ وٹ؟ یہ حیرت میں ڈوبی چیخ تھی۔ روزی مزید پرجوش ہوئی۔ جی میں ٹھیک کہہ رہی ہوں، میں نے خود اپنے کانوں سے سنا ہے۔ نوشی اور بڑی میم صاحبہ لڑکے کے گھر بھی گئی تھیں۔ دامیر وہ مان گیا کیا؟ نہیں معلوم، پر یہاں تو روز شادی کی باتیں ہوتی ہیں۔ رانی نے نوشی اور بڑی میم کی باتیں سنی ہیں، وہ لڑکی بہت پیاری ہے۔ وہ صفائی والی ملازمہ سے لی گئی سنگن بھی آگے منتقل کر رہی تھی۔ دوسری طرف رانیہ کو تو جیسے سانپ سونگھ گیا۔ رانی بتا رہی تھی کہ بڑی میم کہتی ہیں وہ رانیہ سے زیادہ خوبصورت ہے۔ روزی اپنی آنکھیں گھماتے ہوئے سرگوشی نما آواز میں سب بتا رہی تھی۔ چلو دیکھتے ہیں ہم بھی۔ خیر تم مجھے اسی طرح کی ہر خبر دیتی رہنا، اور اقسم کا دل میرے لیے صاف کرو۔ میں آج کچھ پیسے تمہارے اکاؤنٹ میں بھیج رہی ہوں۔ ٹھیک ہے میم، آپ بے فکر رہیں۔ روزی کی تو باتیں کھل گئی تھیں، لیکن دوسری طرف موبائل ہاتھ میں تھامے بیٹھی رانیہ جیسے آگ کی بھٹی میں جھونک دی گئی تھی۔ وہ دانت پیستے ہوئے شہیر کا نمبر ملا رہی تھی۔ یہ روف کے سب سے شاندار آفس کا منظر تھا، جہاں اس وقت دو نفوس آمنے سامنے بیٹھے تھے، اور درمیان میں آفس میز حائل تھا۔ آفس کی سربراہی نشست پر دامیر تھا، اور سامنے بیٹھا اعظم اس سے کچھ ڈاکیومنٹس سائن کروا رہا تھا۔ یہ ان تمام ملازمین کی پروموشن لیٹر تھے جس کا اعلان اس سال کے سالانہ تقریب میں ہونا تھا۔
دامیر مصروف انداز میں سر جھکائے دستخط کر رہا تھا۔ ہما نامی ایک امپلائی کی پروموشن لیٹر پر دستخط کرتے ہوئے اچانک حالہ کا نام اس کے ذہن میں خود بخود آ گیا۔ حالہ نے اس کی توقع کے برعکس اسے ٹاسک کو بخوبی نبھایا تھا۔ وقت سے پہلے تمام جوڑے تیار تھے۔ ویسے بھی اس کی شخصیت میں ایک عجیب کشش تھی کہ دامیر جیسے انسان بھی اس کی بات سننے پر مجبور ہو جاتا تھا۔ وہ سمجھ نہیں پاتا تھا کہ وہ بولتے ہوئے اچھی لگتی ہے یا اس کے الفاظ خوبصورت ہوتے ہیں۔ دستخط کرتے ہوئے وہ ایک دم قلم روک کر اعظم کی طرف دیکھنے لگا اور پھر بے ساختہ کہہ گیا، حالہ بہت محنتی لڑکی ہے۔ اعظم اس کے یوں اچانک حالہ کے ذکر پر ایک پل کے لیے حیران ہوا اور پھر مسکراتے ہوئے تائید کی، یس، اپنی شوہر جیسی ہے بالکل۔ شوہر جیسی مطلب؟ دامیر کے بھویں حیرت سے اکٹھی ہوئیں۔ کچھ تھا ایسا جو اسے پسند نہیں آیا تھا، لیکن یہ سب بالکل نیا تھا۔ مصطفیٰ جمال یاد ہیں آپ کو؟ یہ انہی کی بیوہ ہیں۔ شاید آپ کو یاد ہوگا میں ان کے گھر گیا تھا اور آپ سے فون پر بات بھی ہوئی تھی۔ دماغ نے جیسے 180 کی رفتار پر کام کیا اور اپنی یادداشت سے وہ اسی لیے تنگ تھا۔ ذہن میں فوراً حالہ کے کہے ہوئے جملے گونجنے لگے، مجھے کوئی غلط فہمی نہیں ہوئی ہے، سب جانتی ہوں میں۔ پہلے آپ نے چند لاکھ کے نقصان پر انہیں بری طرح انسلٹ کیا، پھر ان کے پچھلے سالوں کی کارکردگی کو بہاڑ میں جھونک کر ان کا بونس اور پروموشن روک دی، اور جب انہوں نے لون کے لیے اپلائی کیا تو یہ کہہ کر ریجیکٹ کر دیا کہ وہ ریلائبل امپلائی نہیں ہے۔ وہ تڑختہ لہجہ، وہ اعتماد اور وہ خودداری، وہ حالہ ہی تھی۔ اچانک جیسے حالہ کا معصوم چہرہ بھی ایک دھوکہ لگنے لگا۔ اس کی ایک ایک بات ذہن میں گردش کر رہی تھی، اور اس وقت جن باتوں کو اس نے معمولی سمجھ کر ذہن سے جھٹک دیا تھا، آج نہ جانے کیوں چپ سی رہی تھیں۔ آپ کو کہاں یاد ہوگا سب، آپ تو بڑے لوگ ہیں، لیکن میں نے ہر اس پریشانی اور تذلیل کو محسوس کیا ہے جو آپ میرے مصطفیٰ کو دیتے تھے۔ وہ آواز آج چہرے کے ساتھ تھی جس نے اس دن اسے ماضی میں دھکیل دیا تھا۔ میں اپنے حواسوں میں ہی ہوں، لیکن ایک دفعہ آپ کو یہ احساس ضرور دلانا چاہتی تھی کہ آپ کی یہ بھیک میرے دکھ کا مداوع نہیں ہو سکتی ہے۔ میں تھوکتی بھی نہیں ہوں آپ کے ان چند لاکھ روپے پر۔ دامیر کے چہرے کے اعصاب تن رہے تھے۔ وہ تو کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ حالہ کو اس وجہ سے اس سے نفرت تھی۔ آپ کو کوئی گلٹ ہوگا بھی کیسے؟ آپ کے لیے تو ہم کیڑے مکوڑے ہیں نا، جن کے کوئی احساسات نہیں ہوتے۔ جب چاہا کچل دیا اور جب چاہا شکر پھینک کر تماشا دیکھنے لگے۔ وہ سپاٹ چہرے لیے بیٹھا تھا جب اعظم کی آواز پر ہوش میں آیا۔ یاد ہے آپ کو؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ ہاں، اچھی طرح۔ یہ فائلز لے جاؤ، باقی کے ڈاکیومنٹس کل سائن کروں گا۔ وہ ایک دم سے اکتایا سا نظر آنے لگا۔ اعظم اسے خوب سمجھتا تھا۔ اس طرح کے رویے کا مطلب تھا اسے فوراً اکیلا چھوڑ دیا جائے۔ کوئی بھی اور بات کیے بنا فوراً اپنی سیٹ سے اٹھا، فائلز اس کے سامنے سے اٹھائیں اور باہر نکل گیا۔ عجیب سی گھٹن کا احساس تھا۔ وہ ٹائی کے نوٹ کو گھما رہا تھا اور پھر کھینچ کر اسے گلے سے الگ کر دیا۔ گھٹن کا احساس ابھی بھی قائم تھا۔ اس نے گلے کا اوپری بٹن بھی کھول دیا۔ دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی اور پھر وہی آواز ابھری جو اس وقت اس کے ذہن میں ہتھوڑے برسا رہی تھی۔ میں آئی کم ان سر؟ وہ حالہ ہی تھی جو دروازہ کھولے اندر آنے کی اجازت طلب کر رہی تھی۔ معصوم چہرہ، پرکشش آنکھیں، وہ اس وقت اس سے سخت بری لگ رہی تھی۔ یس، وہ اپنے لہجے اور تاثرات کو سخت ہونے سے روک نہیں سکا۔ یہ سب نیچرل تھا۔ حالہ فائلز تھامے مسکراتی ہوئی آفس میں داخل ہو رہی تھی۔ سر، یہ ساری فائلز ہیں، ڈریسز وارڈروبس میں بھجوا دیے ہیں۔ مس لیلا کو ساری پیمنٹ کر دی گئی ہے اور گفٹس بھی پیک ہو چکے ہیں۔ وہ نہایت ملائم لہجے میں ساری تفصیل سے آگاہ کر رہی تھی۔
چہرے پر بھی پیشہ ورانہ مسکراہٹ تھی۔ دامیر نے انتہائی بے رخی سے فائلز کو ہاتھ سے ایک طرف کیا اور پھر لیپ ٹاپ کھول لیا۔ لب بھیجے اور مٹھی کو لبوں پر رکھ کر پیشانی پر ناگواری کے بل ڈالے۔ اوکے، آپ جا سکتی ہیں۔ حالہ جو اس کی طرف سے تعریف کے چند جملے سننے کی خواہش مند تھی، اس کے روکھے لہجے اور اس قدر بے رخی پر جیسے کٹ کر رہ گئی۔ کیا یہ وہی دامیر تھا جو پچھلے 3 ہفتوں سے اس کے ساتھ انتہائی نرم رویہ رکھے ہوئے تھا؟ تذلیل کے احساس سے چہرہ سرخ ہو گیا۔ اس سے پہلے کہ دامیر اس کا ایسا چہرہ دیکھتا، وہ تیزی سے آفس سے باہر نکل گئی۔ اس کے باہر جاتے ہی وہ نگاہیں اٹھائے دروازے کی طرف دیکھنے لگا۔ آخر کیوں وہ اس قدر ہرٹ ہو رہا ہے؟ بالوں میں دونوں ہاتھوں کی انگلیاں پھنسائے سر کو سیٹ کی پشت سے ٹکا لیا۔ اسے حالہ پر نہیں، خود پر غصہ آ رہا تھا۔ یہ روف کے HR ڈپارٹمنٹ کا منظر تھا، جہاں وہ پورے 1 مہینے کے بعد نظر آ رہی تھی۔ چہرہ لٹک رہا تھا اور انداز تھکا تھکا سا تھا۔ سادہ سی سیاہ شرٹ ٹراؤزر پہنے، سکارف کی صورت گلے میں دوپٹہ لپیٹے اور کندھے پر لمبی اسٹرپ والا بیگ لٹکائے وہ اپنے کیبن میں سویرا کے سامنے آ کر رکی تھی۔ سویرا، جس کے چہرے پر گہری مسکراہٹ تھی، پرجوش انداز میں اس سے لپٹ گئی۔ ویلکم بیک میری جان۔ وہ بہت اداس تھی، اسی لیے 1-2 منٹ یوں ہی اس سے لپٹی رہی، اور پھر علیحدہ ہوئی تو اس کے لٹکے چہرے کی طرف متوجہ ہوئی۔ کیا ہوا؟ یہ چہرہ کیوں لٹکا ہوا ہے؟ اوہ آئی سی، تو محترمہ اداس ہیں۔ وہ آنکھیں نچاتے ہوئے شریر ہوئی۔ حالہ نے بدمزہ صورت بنائے ناک چڑھائی۔ نہیں جی، مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے اداس ہونے کی۔ ہاں البتہ سڑی ہوئی ضرور ہوں۔ کندھے سے بیگ اتارا اور اپنی سیٹ کی طرف بڑھی۔ اوہو، ایسا کیا؟ ضرور دامیر روف نے کچھ کہا ہوگا۔ سویرا اس کے ساتھ ساتھ گھوم رہی تھی۔ حالہ نے ایک سپاٹ نگاہ اس پر ڈالی اور پھر تکے سے انداز میں کرسی پر بیٹھ گئی۔ سویرا اب بھی جواب کی منتظر تھی، اور حالہ کی خلاصی اسی میں تھی کہ سب بتا دے۔ کچھ کہا ہی نہیں ہے محترم نے۔ میں نے پورا 1 مہینہ دن رات ایک کیا، اتنی محنت سے ڈریسز تیار کروائے، اور اپریسیشن تو ایک طرف، کچھ کہا ہی نہیں، بس تیوری چڑھائی اور اوکے، آپ واپس چلی جائیں۔ حالہ کا لہجہ اور انداز انتہائی دل برداشتہ تھا، لیکن اس کی بات سن کر سویرا ہمیشہ کی طرح ہنسی دبا رہی تھی۔ ہنس لو تم، میری جگہ تم ہوتی تو پتہ چلتا کیسا محسوس ہوتا ہے۔ میں سوچتی ہوں کیسا انسان ہے وہ، مطلب وہ کیا ہمیں مشین سمجھتا ہے؟ ہمارے بھی احساسات ہیں۔ میں نے بہت دل سے سب ڈریسز بنوائے تھے، اور مجھے لگا ایٹ لیسٹ وہ مسکرائے گا یا جسٹ گڈ ورک جیسے 2 معمولی لفظ ہی بول دے گا، لیکن نہیں۔ حالہ کا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا۔ سویرا نے گہری سانس خارج کی اور ساتھ والی نشست پر براجمان ہوئی۔ وہ شروع سے ہی ایسے ہیں۔ ہاں پہلے پتہ ہوتا تو کبھی اوور ٹائم لگا کر یہ ٹاسک پورا نہیں کرتی۔ وہ تو سچ میں دل برداشتہ تھی۔ آواز بھاری ہو رہی تھی اور آنکھوں کے کونے نم تھے۔ شاید اتنے دن بعد دامیر کا اچھا رویہ اس کی توقعات میں بڑھ گیا تھا، لیکن آج تو وہ اس قدر روکھے انداز میں بات کر رہا تھا کہ حالہ کو لگا اس کے دل سے کی گئی ساری محنت بیکار ہے۔ حالہ، اتنی ایموشنل کیوں ہو رہی ہو؟ یہاں سر منظور کو ہی دیکھ لو، کیا اپریسیشن ہے؟ 0۔ یہ باس لوگ ہیں، ایسے ہی ہوتے ہیں، اور تم شروع سے یہی کہتی رہی ہو کہ دامیر روف ایسا ہی ہے، پھر کیوں توقع لگائی؟ پلیز دل چھوٹا مت کرو۔ ہاں تم ٹھیک کہہ رہی ہو، مصطفیٰ بھی تو یہی کہتے تھے۔ اس نے جیسے آنسو نکلے اور دل کو تسلی دی۔ کافی منگواتی ہوں، بہت تھکی ہوئی لگ رہی ہو، اور مجھے دکھاؤ ڈریسز کی پکس، میں تعریف کرتی ہوں۔ سویرا نے مسکراتے ہوئے اس کے موڈ کو بحال کرنے کی کوشش کی۔ وہ بھی جبراً پھیکی سی مسکراہٹ سجائے سر ہلا گئی۔ یہ لاہور کے لگژری ہوٹل کا لان تھا، جہاں آج رؤف کی سالانہ تقریب کا اہتمام کیا گیا تھا۔
دلکش اور نفیس سجاوٹ تھی۔ رؤف کے ملازمین مہمانوں سے پہلے پنڈال میں موجود تھے۔ وہ سبز رنگ کے لمبے کرتے کے ساتھ ہم رنگ دوپٹے کو بڑے سلیقے سے ایک کندھے پر ڈالے ہوئے تھی۔ سویرا نے زبردستی بال کھول دیے تھے، ایک طرف مانگ نکالے، اور ہلکے سے میک اپ میں بھی وہ بے حد حسین لگ رہی تھی۔ وہ آج شام سے ہی سویرا کی طرف تھی اور وہیں سے تیار ہو کر پنڈال میں پہنچنا تھا۔ کبھی مصطفیٰ اسے ایسی تقریبات کے قصے سنایا کرتا تھا اور آج وہ خود اسی تقریب کا حصہ تھی۔ مہمان آہستہ آہستہ پنڈال میں جمع ہو رہے تھے جب اچانک سویرا نے اسے ٹوکا۔ حالہ، وہ دیکھو مسز رؤف، کیا لیڈی ہیں یار، قسم سے۔ حالہ جو سامنے اسٹیج کی طرف دیکھ رہی تھی، مسکراتے ہوئے رخ موڑا اور پھر مسکراہٹ کے غائب ہونے کے ساتھ پوری آنکھیں کھل گئیں۔ یہ تو آنٹی نینتارا تھی۔ آف وائٹ اور کاسنی رنگ کے امتزاج میں نفیس قمیض شلوار میں ملبوس وہ ویل چیئر پر براجمان تھی، اور ہمیشہ کی طرح ان کی کیئر ٹیکر نوشی اپنی سادہ سی وردی میں ملبوس بالوں کا جوڑا بنائے ویل چیئر کے ہتھے تھامے پیچھے کھڑی تھی۔ حالانکہ سانس اٹکنے لگی۔ یہ تو اسے اپنی ہی آواز بامشکل سنائی دی تھی، جبکہ ساتھ بیٹھی سویرا اس کی غیر ہوتی حالت سے بے خبر اپنی ہی جون میں متواتر بول رہی تھی۔ دامیر رؤف کی مدر ہیں۔ سنا ہے جس حادثے میں رؤف حسن کی ڈیتھ ہوئی تھی، اسی حادثے میں یہ معذور ہوئی تھیں، اور پھر دامیر لندن سے واپس آ گئے۔ وہ دن اور آج کا دن رؤف کے حالات بدل گئے۔ کام کام اور صرف کام۔ سال بھر میں بس یہ ایک اینول فنکشن ہوتا ہے۔ پرانے امپلائیز بتاتے ہیں کہ رؤف حسن کے دور کی تقریبات دیکھنے والی ہوتی تھیں، ایسے پیسہ بہاتے تھے، اور ایک یہ ہے کہ کہیں سے یہ رؤف حسن کے بیٹے نہیں لگتے۔ یہ تو نین آنٹی ہیں۔ حالہ نے خود ساختہ سرگوشی کی تھی، لیکن آواز اتنی اونچی ضرور تھی کہ ساتھ بیٹھی سویرا بآسانی سن لیتی۔ نین آنٹی؟ تمہاری آنٹی کہاں سے ہیں؟ سویرا ناسمجھی میں اس کی طرف دیکھ رہی تھی، اور پھر جیسے اسے حالہ کے بتانے سے پہلے ہی پتہ چل گیا، اور پھر اس کے چہرے کے تاثرات ایسے تھے جیسے حیرت کے پہاڑ ٹوٹ پڑے ہوں۔ ویٹ، یہ وہی آنٹی ہے؟ وہ انگلی کے اشارے سے تصدیق چاہ رہی تھی۔ یس۔ حالانکہ تو حلق سے آواز ہی نہیں نکل رہی تھی، اسے تو وہ ساری باتیں یاد آ رہی تھیں جو اس نے نین تارا سے دامیر کے خلاف کی تھی۔ سویرا نے ایک دم سے اپنا سر تھام لیا۔ او مائی گاڈ حالہ، یس، او مائی گاڈ، جیسی ہی حالت ہے، کیونکہ میں ان کے سامنے پتہ نہیں کتنی بار دامیر کو گئی ہوں۔ یہاں بھی؟ سویرا کی دبی سی چیخ برآمد ہوئی۔ حالہ نے بے بسی سے سر ہلایا۔ مجھے کیا پتا تھا کہ وہ دامیر کی مدر ہیں، لیکن یہ سمجھ سے باہر ہے، انہوں نے مجھے کچھ بھی کہنے کے بجائے یہ سب چھپانا شروع کر دیا، مجھ سے اتنا پیار جتانے لگی۔ مجھے تو اب بھی یقین نہیں آ رہا حالہ۔ سویرا سینے پر ہاتھ رکھے بے یقینی سے سر دائیں بائیں ہلا رہی تھی۔ تمہیں صرف یقین نہیں آ رہا، مجھ سے میری حالت پوچھو۔ مجھے سانس نہیں آ رہا ہے۔ میں اب ان کا سامنا کیسے کروں گی؟ اور اگر خدا نخواستہ انہوں نے وہ سب باتیں دامیر کو بتا دی تو؟ حالانکہ چہرے سے خوف ظاہر تھا۔ ریلیکس یار، وہ ایسی نہیں لگتی کہ تم سے سب چھپا کر کوئی بدلہ وغیرہ لیں۔ میری حالت خراب ہو رہی ہے، حالہ نے ہاتھوں کو آپس میں مروڑتے ہوئے بے چینی سے کہا۔ نین تارا کے آگے پیچھے ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ وغیرہ تھے، وہ دونوں مسلسل داخلی راہداری کی طرف ہی دیکھ رہی تھیں، جہاں نین تارا کے پیچھے دامیر نظر آیا۔ وہ سیاہ قمیض شلوار میں ملبوس تھا، اور اس روایتی لباس میں وہ ہمیشہ سے بہت منفرد لگنے کے ساتھ ساتھ بے حد خوبرو لگ رہا تھا۔ یقیناً اس نے یہ روایتی لباس فورن ڈیلیگیٹس کی وجہ سے ہی زیب تن کیا تھا۔ وہ فون کان سے لگائے کسی سے بات کرتا ہوا داخلی راہداری پر چل رہا تھا، اور میڈیا رپورٹرز اس کی تصاویر لینے میں مصروف تھے۔
اف، بہت اچھا لگ رہا ہے نا؟ سویرا اس کی پریشانی بھلائے آہیں بھرتے ہوئے تعمیر کی تعریفوں میں لگ گئی تھی۔ حالہ تو بس ہونک بنی بیٹھی تھی۔ کچھ دیر پہلے وہ جتنی خوش تھی اب اتنی ہی پریشان تھی۔ پتہ نہیں کب اس کی زندگی میں سب ٹھیک ہوگا۔ سویرا نے رخ موڑ کر اس کی طرف دیکھا، سانس خارج کرتے ہوئے پوری کی پوری اس کی طرف گھوم گئی۔ حالہ اب جو ہوا سو ہوا، پریشان ہونے سے کچھ نہیں ہوگا۔ پتہ نہیں کیوں مجھے یوں لگ رہا ہے کہ کچھ بہت برا ہونے والا ہے۔ سویرا نے گھور کر آنکھیں نکالی۔ توبہ ہے حالہ کی بچی، اللہ نہ کرے، تم بھی عجیب ہو، کبھی تو اتنی مضبوط، اتنی بہادر سی لگتی ہو، اور کبھی یوں ڈرپوک چوہیا بن جاتی ہو۔ بننا پڑتا ہے یار، مجھے ڈر بس اس جاب سے ہاتھ دھو بیٹھنے کا ہے، اور کچھ نہیں۔ کچھ نہیں ہوگا حالہ، اور ویسے بھی شی از اے ڈیسنٹ لیڈی۔ انہیں اندازہ ہے رؤف کے امپلائیز تعمیر سے بہت ڈرتے ہیں اور بہت حد تک خائف بھی ہیں، اور ایک تم اکیلی نہیں ہو، سبھی ایگری کرتے ہیں۔ وہ ایک ہارش اور روڈ باس ہے۔ سویرا محبت سے سمجھاتے ہوئے تسلی دے رہی تھی۔ تم ٹھیک کہہ رہی ہو، حالہ نے آہستگی سے سر اس بات میں ہلایا۔ ہاں بالکل ٹھیک کہہ رہی ہوں، اور اب جلدی سے موڈ ٹھیک کر لو۔ ہم نے کتنا سوچا ہے اس دن کو لے کر کے ہم انجوائے کریں گے، یوں چہرے لٹکا کر بیٹھے رہیں۔ ہاں، حالہ پھیکا سا مسکرائی۔ گڈ گرل، اور دعا کرو پروموشن لسٹ میں میرا نام شامل ہو جائے انشاءاللہ۔ سویرا آنکھیں بند کیے اپنی پروموشن کے لیے دعا گو تھی، اور وہ چاہتے ہوئے بھی ذہن کو چٹک نہیں پا رہی تھی، جو مزید الجھ رہا تھا۔ تقریب شروع ہو چکی تھی۔ تقریب اپنے عروج پر تھی، اور اب ملازموں کو انعامات اور بونس مل رہے تھے۔ وہ اور سویرا دلچسپی سے سب دیکھ رہی تھی، جب اسے اپنے قریب سے آواز سنائی دی۔ مسز مصطفیٰ آپ ہیں؟ حالہ نے چونک کر حیرت سے اس طرف دیکھا۔ ملازم ہاتھ میں ایک لسٹ تھامے ان کے پاس کھڑا تھا۔ لیٹ مصطفیٰ جمال کی بیوہ، مطلب مس سالہ آپ ہی ہیں؟ وہ ابرو اٹھائے پھر تصدیق چاہ رہا تھا۔ حالہ ہونکوں کی طرح بیٹھی تھی۔ جب اس کی جگہ سویرا نے جواب دیا، جی جی، یہی مس سالہ ہیں۔ اوکے مس سالہ، آپ آگے چل کر بیٹھیے، ابھی کچھ دیر میں آپ کا نام پکارا جائے گا۔ مصطفیٰ جمال کا ریوارڈ آپ ریسیو کریں گی۔ حالانکہ تو آسان خطا ہو گئے، مطلب آج تعمیر رؤف پر یہ حقیقت کھل جائے گی کہ وہ مصطفیٰ کی بیوہ ہے۔ اب جب سب کے سامنے اسے اسٹیج پر بلایا جائے گا تو کیا سامنے بیٹھے تعمیر کو پتہ نہیں چلے گا کہ وہی ہے جس نے فون پر اس کی بے عزتی کی تھی اور رقم لینے سے انکار کر دیا تھا؟ اوف اللہ، یہ کیوں کیا کمپنی والوں نے؟ چلیے مثالہ، آدمی کی دوبارہ بلانے پر وہ سٹ پٹا کر خیالوں سے باہر آئی۔ آپ غور سے چیک کریں، یہ میرا نام نہیں ہوگا۔ حالہ کا چہرہ سفید پڑ رہا تھا۔ سویرا حیرت سے اسے گھور رہی تھی۔ نہیں مثالہ، مجھے کوئی غلطی نہیں ہوئی ہے، اور یہ لسٹ اسپیشل تعمیر رؤف کی طرف سے آئی ہے، ان کے دستخط بھی موجود ہیں، آپ دیکھ لیجئے۔ ملازم نے فوراً لسٹ اس کی آنکھوں کے سامنے کر دی۔ لسٹ میں گنتی کے 4 لوگ تھے۔ اس کا دل پوری رفتار سے دھڑکنے لگا، مطلب تعمیر پہلے سے حقیقت جان چکا ہے۔ اس نے بامشکل تھوک نکلا، حالہ پاگل ہو، اٹھ جاؤ۔ سویرا نے اس کا بازو ہلایا تو جیسے اسے ہوش آیا۔ وہ اسی طرح حواس باختہ سے اپنی جگہ سے اٹھی اور ملازم کے پیچھے چلتی ہوئی کچھ دور لگی نشستوں پر آ کر بیٹھ گئی۔ اس نے آج سے پہلے خود کو کبھی اسی طرح بے بس اور محکوم محسوس نہیں کیا تھا۔ گزشتہ تمام گفتگو ذہن میں گھوم گئی تھی جو اس نے فون پر تعمیر رؤف کے ساتھ کی تھی۔ کس انا اور خودداری سے اس نے تعمیر رؤف کے پیسے لوٹائے تھے، لیکن آج وہ کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ پچھلے چند سالوں میں کام پر رہنے والے تمام مرحوم ملازمین کے خاندان کو رقم ادا کی جا رہی تھی، اور تیسرے نمبر پہ ہی جمال کا نام پکارا جا رہا تھا۔ مرحوم جمال مصطفیٰ۔ پورے پنڈال میں نام گونج رہا تھا، اور حالہ کو یوں لگا کہ وہ اسٹیج پر پہنچنے سے پہلے ہی چکرا کر گر جائے گی۔ وہ ہل بھی نہیں پا رہی تھی، اور نام پھر سے پکارا جا رہا تھا۔
مرحوم مصطفیٰ جمال، ان کی فیملی میں سے کون ہیں؟ پلیز اسٹیج پر تشریف لے آئیے۔ مس حالہ، کہاں کھوئی ہیں آپ؟ پلیز چلیے، دوسری دفعہ نام پکار رہے ہیں۔ پاس کھڑی لڑکی نے اسے ٹوکا تھا، جس کی یہاں ڈیوٹی تھی کہ اس نے اسٹیج پر بلائے جانے والے ملازمین کو ترتیب کے ساتھ اسٹیج پر بھیجنا ہے۔ حالہ آہستگی سے اٹھ کھڑی ہوئی اور پھر اسی طرح خبط الحواس سی اسٹیج کی طرف بڑھی۔ اس کا سر عجیب طرح سے بھاری ہو رہا تھا اور اچھے سے محسوس کر سکتی تھی کہ وہ کب تعمیر کے سامنے سے گزری تھی۔ وہ خود پر اس کی چبھتی نظریں بخوبی محسوس کر سکتی تھی۔ گلے میں کانٹے چبھنے لگے تھے۔ وہ بمشکل اسٹیج پر پہنچی تھی۔ چہرہ خفت کے مارے زرد پڑ رہا تھا۔ میزبان روسٹرم پر کھڑا تھا، اب دامیر کو پکار رہا تھا۔ حالہ نے چونک کر سامنے دیکھا۔ دامیر اس پر سپاٹ نگاہیں جمائے ایک ادا سے اپنی جگہ سے اٹھا تھا۔ اس سے پہلے 2 مرحوم ملازمین کو رقم مختلف مہمانوں کے ہاتھوں دلوائی گئی تھی، لیکن حالہ کی دفعہ اسٹیج پر دامیر کو دعوت دی جا رہی تھی۔ اس کو اپنی دھڑکن رکتی ہوئی محسوس ہوئی۔ ذہن بہت جلدی کڑیاں ملانے میں کامیاب ہو چکا تھا۔ مطلب دامیر نے اس کی دفعہ جان بوجھ کر اپنا نام لکھوایا تھا۔ وہ اسٹیج پر آ چکا تھا اور اب یوں ہی سپاٹ چہرہ اور سرد نگاہیں لیے اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں سے صاف ظاہر تھا وہ اس دن کی بے عزتی کو بھولا نہیں تھا۔ اسٹیج پر آن ڈیوٹی ملازم دامیر کو ایک لفافہ پکڑا گیا تھا، جسے اب دامیر پیشہ ورانہ انداز میں اس کی طرف بڑھائے ہوئے تھا۔ سامنے تمام رپورٹرز ان کی تصاویر لینے میں مصروف تھے، جس کے لیے چند سیکنڈ انہیں اسی حالت میں رہنا تھا۔ حالہ نے لفافے کا دوسرا کنارہ تھاما ہوا تھا۔ مس حالہ، دکھائیے اپنی خودداری کا مظاہرہ۔ یہاں سب کے سامنے یہ چیک میرے منہ پر ماریں اور چلی جائیں۔ میں دیکھنا چاہتا ہوں آپ کتنی خوددار ہیں۔ الفاظ تھے یا خنجر؟ حالہ کو لگا وہ خفت کے باعث بے ہوش ہو جائے۔ اس کا چہرہ زرد تھا اور آنکھوں میں بے تحاشا پانی تھا۔ وہ بے بس، مجبور اور محکوم تھی۔ ساری خودداری، انا اور غرور خاک میں مل گیا تھا۔ لیٹس ڈو اٹ مس حالہ۔ دامیر کی سرگوشی اس کے چہرے پر ایک تھپڑ کی طرح محسوس ہو رہی تھی۔ نظروں کے سامنے سے ایک ایک کر کے اپنی ساری مجبوریاں گزر رہی تھیں۔ نہیں، وہ ایسا نہیں کر سکتی تھی۔ اب چوتھے مرحوم ملازم کا نام پکارا جا رہا تھا۔ حالہ نے سر جھکائے آہستگی سے لفافہ دامیر کے ہاتھ سے پکڑا اور سر جھکائے ایک طرف ہو گئی۔ جانتی تھی اس لمحے دامیر کے لبوں پر ایک مسکراہٹ ہوگی اور وہ اس مسکراہٹ کو نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ وہ سر جھکائے تیز تیز قدم اٹھاتی اسٹیج سے نیچے اتر رہی تھی اور جوں چلنے سے لبالب بھری آنکھیں چھلک پڑی تھیں۔ وہ گالوں پر سے آنسو صاف کرتی ہوئی اپنی نشست کی طرف جا رہی تھی۔ یقیناً سب اس کے ان آنسوؤں کا سبب مصطفیٰ کی یاد کو سمجھ رہے ہوں گے۔ ایک وقت وہ تھا جو جانتا تھا وہ کس لیے رو رہی ہے۔ آج اس کی مجبوری کے سامنے اس کی خودداری کو کچلا گیا تھا۔ اب سمجھ آ گیا تھا دامیر رؤف نے یہ مرحوم ملازمین کو رقم دینے کا سارا کھیل صرف اس سے بدلہ لینے کے لیے کھیلا تھا۔ وہ بمشکل اپنی نشست پر پہنچی تھی اور پھر سویرا کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ اس کے یوں رونے پر صرف پاس کے کچھ لوگ ہی متوجہ تھے۔